آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر میں آج منائی جا رہی ہے عید الفطر۔ ایل جی کی جموں کشمیر کے عوام کو مبارکباد۔ کورونا صورتحال کے پیش نظر وادی بھر میں بندشیں سخت، عید نماز کا کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوا۔ ملک میں کووڈ سے صحت یابی کی شرح ہوئی 83.26%۔ جموں کشمیر میں 4356 نئے معاملات کی تصدیق، مزید 55 اموات درج۔ اور کوویکسین کووڈ ٹیکہ کے بچوں میں استعمال کے لیے بھارت بایو ٹیک کو ملی دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کی منظوری۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں عید الفطر کی تقریب آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کووڈ سے پیدا ہوئی صورتحال کے نتیجے میں آج وادی کے کسی بھی عیدگاہ، مسجد یا خانقاہ میں عید نماز کا کوئی بڑا اجتماع نہ ہوا، تاہم چند ایک مساجد میں کووڈ رہنما خطوط کے تحت عید نماز کے مختصر اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر امام و خطیب حضرات نے عید کے فلسفے پر روشنی ڈالی، جبکہ اس موقع پر عالمی انسانیت کی فلاح بہبود اور وبائی صورتحال سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ آج عرب اور خلیجی ممالک میں بھی عید الفطر منائی جا رہی ہے، تاہم کورونا صورتحال کے باعث عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوٹی کے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہر سطح پر کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں۔ انہوں نے یوٹی کے عوام کی خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی ہے۔ ایل جی کے مشیروں آر بھٹناگر، فاروق خان اور بصیر خان کے علاوہ چیف سیکرٹری بی وی آر سبرمنیم نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے عوام اور مسلمانان عالم کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دن عالمی انسانیت کے لیے پریشانی سے نجات کا باعث بنے گا۔ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی، آثاری شریف پنجورہ شوپین کے متولی میر بشیر احمد، بی جے پی جموں کشمیر شاخ کے ترجمان الطاف ٹھاکر اور پیپلز کانفرنس کے نائب صدر عبدالغنی وکیل نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ سری نگر میں آج بھی لاک ڈاؤن کے تحت سخت بندشیں عائد رہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس اور فورسز کی نفری تعینات رہی، جنہوں نے لاک ڈاؤن کے نفاذ کو یقینی بنایا۔ بندشوں کی وجہ سے سری نگر کی مرکزی جامع مسجد، عیدگاہ اور آثاری شریف درگاہ حضرت بل میں نماز عید کے اجتماعات نہ ہوئے۔ حضرت بل جانے والی سبھی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑا کی گئی تھیں۔ اننت ناگ میں بھی آج بندشوں کا نفاذ جاری رہا اور یہاں بھی عید نماز کا کوئی بڑا اجتماع نہ ہوا۔ ضلع کے سبھی سڑکوں اور چوراہوں پر خاردار تار بچھا کر رکاوٹیں کھڑا کی گئی تھیں۔ ضلع بھر میں لوگوں اور ٹرانسپورٹ کی نقل و حمل معطل رہی۔ یہ قدم کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر روک لگانے کے لیے اٹھایا گیا۔ بانڈی پورہ میں کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کورونا کرفیو کے پیش نظر عید الفطر انتہائی سادگی سے منائی گئی۔ سخت کورونا کرفیو اور حکومتی ایڈوائزری کے پیش نظر بانڈی پورہ میں عید الفطر کے موقع پر کہیں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد نہیں ہوا اور لوگ اپنے گھروں یا محلوں تک ہی محدود رہے۔ کچھ علاقوں میں لوگوں نے نماز فجر کے بعد مقامی مساجد یا پارکوں میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں نماز عید ادا کی۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کشمیر صوبے میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملات کے مد نظر عید الفطر کے موقع پر عید نماز کے اجتماعات پر پابندی عائد کیے جانے کی ضلع گاندربل کے مذہبی رہنماؤں نے حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع کے بزرگ شہریوں کے اشتراک سے لوگوں کو فیصلے پر من عمل کرانے میں کافی حد تک کامیابی ملی ہے، جس کے نتیجے میں ضلع میں عید کی نماز کا کوئی بڑا اجتماع منعقد نہیں ہوا۔ عید الفطر کے موقع پر بھارت اور پاکستان کی افواج نے کپواڑہ کے ٹیٹوال سرحدی علاقے میں آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ فوج کے ایک افسر نے بتایا کہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کے دوران کووڈ ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا۔ مقامی لوگوں نے دونوں طرف کی افواج کے اس خیر سگالی جذبے کی سراہنا کی ہے۔ لال پورہ پامپور میں بھی فوج کی 50 آر آر کے جوانوں نے مقامی بچوں کے ساتھ عید منائی اور ان میں مٹھائیاں تقسیم کیں۔ فوجی جوان علاقے کی مسجد کے باہر دیکھے گئے جو وہاں آنے والے لوگوں کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران نوول کورونا وائرس کے 3,62,727 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک متاثرین کی کل تعداد 2,37,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,120 مریضوں کی بھی موت واقع ہوئی ہے، جبکہ اس مدت کے دوران مزید 3,52,000 سے زیادہ متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ اس طرح شفایابی کی شرح اب 83.26% ہو گئی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 4,356 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی۔ ان میں سے 2,585 کیسوں کا تعلق کشمیر وادی سے، جبکہ 1,771 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں وائرس سے متاثرہ مزید 55 افراد کے فوت ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ تاہم اس مدت کے دوران مزید 2,995 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ آج 35 اموات جموں ڈویژن جبکہ دیگر 20 ہلاکتیں کشمیر صوبے میں درج کی گئی ہیں۔
ملک میں کووڈ مخالف ٹیکہ کاری کی مہم بڑے پیمانے پر جاری ہے. اب تک 17 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. اس دوران بھارت بایو ٹیک کو 2 سال سے 18 سال تک کے بچوں کے لیے کووڈ ٹیکہ کوویکسین کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کرنے کی منظوری ملی ہے. یہ آزمائش 525 صحت مند رضاکاروں پر کی جائے گی. آزمائش کے دوران رضاکار افراد کو 2 ٹیکے لگائے جائیں گے اور ان کے درمیان 28 دن کا وقفہ رہے گا. فی الحال یہ ٹیکہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دریں اثنا ٹیکہ کاری سے متعلق قومی ٹیکنیکی مشاورتی کمیٹی نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ٹیکے کووی شیلڈ کی 2 ڈوز کے درمیان وقفہ 12 سے 16 ہفتے کیے جانے کی سفارش کی ہے. فی الحال اس ٹیکے کی 2 ڈوز کے درمیان 4 سے 8 ہفتے کا وقفہ رکھا جا رہا ہے. پینل نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ کووڈ سے صحت یاب ہوئے افراد کو شفایابی کے 6 ہفتے بعد کووڈ ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آکسیجن اور دواؤں کی دستیابی اور سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی میٹنگ کی صدارت کی ہے. وزیر اعظم کو اس بات کی جانکاری دی گئی کہ کووڈ کے ساتھ ساتھ میوکر مائکوسس فنگل انفیکشن سے نمٹنے میں استعمال ہونے والی دواؤں کی سپلائی کی سرگرمی کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے. مختلف مرکزی وزیروں نے وزیر اعظم کو اس بات سے بھی واقف کرایا کہ پچھلے چند ہفتوں میں ریمڈیسیویر سمیت کئی دواؤں کی تیاری میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز نے کہا ہے کہ ضلع میں کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے اور طبی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ DRDO کے ذریعے زیر تعمیر 500 بستروں والا ہسپتال عنقریب چالو کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سری نگر ضلع میں میڈیکل آکسیجن اور ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے. جو ہمارے ٹریشری کے ہاسپٹلز ہیں وہاں بیڈ کیپیسٹی کو آگمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کووڈ کیئر سینٹرز ہیں وہاں آکسیجن بیڈز اور مزید ایڈ کیے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو باقی اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں اس میں کئی نئے آکسیجن پلانٹس یہاں انسٹال کیے گئے ہیں. جیسے SMHS ہاسپٹل میں 1000 LPM کا پلانٹ ایڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ 1000 LPM کا پلانٹ کشمیر نرسنگ ہوم میں آپریشنلائز کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد JLNM ہاسپٹل میں PHC چھانپورہ میں اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ آکسیجن بیڈز اس آکسیجن پلانٹس جو ہیں وہ ایڈ کر لیے جائیں گے. ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا کہ DRDO کی طرف سے 500 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے وہ اس کا کام شروع ہو گیا ہے اور چند ہی دنوں میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا. ضلع سری نگر میں کمیونٹی ٹریجنگ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک میڈیکل جو ٹیم ہے وہ ہاؤس ٹو ہاؤس جا کر جتنے پازیٹیو کیسز ہیں وہاں ٹریجنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پریشیس بیڈز جو ہیں ٹرشری ہاسپٹل میں تاکہ ان کو آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو اور جو اننیسیسری آکوپینسی بیڈز کی نہ ہو تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کو بچایا جا سکے. کووڈ-19 سے فوت ہونے والے غریب افراد کے لواحقین کو LG انتظامیہ کی طرف سے پینشن دیے جانے، اولڈ ایج ہوم فراہم کرنے اور یتیم ٹرسٹوں کو مدد فراہم کرنے جیسے کئی دیگر فیصلوں کی رضاکاروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسلامک ریلیف ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرشید ہانجورہ نے ان فیصلوں کی سراہنا کی ہے. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی حد تک اب 2 مہینے کے لیے راشن ملے گا یا اور کوئی سپورٹ ملے گا. یہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اچھا قدم ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج تک گورنمنٹ نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا. اب اس بارے میں سوچا ہے. اچھی بات ہے. اس طرف اگر گورنمنٹ دھیان دے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی امداد ملے گی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی سراہنا کرنی چاہیے. اچھی بات ہے. اچھا قدم ہے. مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ. کووڈ کی دوسری ویو سے بچیں. ہم نے کورونا میں ایک اپنے پریوار کا بہت ہی امولیہ سدسیہ کھو دیا ہے اور اس دکھ کا سامنا جو ہم کر رہے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے. اس لیے میں گزارش کروں گی سب بھارت واسیوں اور جموں کشمیر کی جنتا سے کہ سرکار کی طرف سے جو بھی کورونا سے بچنے کے نیم بنائے گئے ہیں ان کا پوری طرح پالن کریں اور ہماری طرح اپنے پریوار کے کسی بھی سدسیہ کو نہ کھو دیں. اس لیے ماسک پہن کر رکھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، دوری بنائے رکھیں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر نہ جائیں اور باری آنے پر کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں.
اس لیے جو بھی سرکار نے قانون بنائے ہیں ان کا پالن کریں. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. کووڈ وبا کے خلاف لڑائی کو مزید مستحکم کرتے ہوئے جموں کشمیر سرکار نے سری نگر میں پازیٹو مریضوں میں کووڈ کٹ تقسیم کرنے کا عمل تیز کیا ہے. کووڈ کٹ میں ان مریضوں کے لیے پلس آکسی میٹر اور کچھ لازمی ادویات کے ساتھ ساتھ ضروری ہدایت کے پیمفلٹ فراہم کیے جا رہے ہیں. KVIB شپیاں ایسا ادارہ ابھر کر آ رہا ہے جو ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو لگاتار مدد فراہم کر رہا ہے جس سے وہ اپنا مؤثر روزگار ممکن بنا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک مثال ضلع کے پالپورہ علاقے کے محمد عباس شیخ نامی نوجوان کی سامنے آئی ہے. KVIB ڈپارٹمنٹ تھرو JKREGP مطلب تمو کور مے واریاہ مدد تمن چھس بہ شکر گزار مطلب تمن دیت مے فائدہ سمجھو میں JK بینکس پہ JK بینکن ترے مے پونسہ مطلب میں تم سی پن کاروبار کرت باقین 10 لڑکن ہند مطلب تہند روزگار تہ پکان پن تہ پکان مطلب پن فیملی تہ اصل پہ پکان. ونکن مے دکان ناڑواو تہ چلان گاگرین تہ چلان شپین تہ چلان مے باسان مطلب ونکن اصل پہ سیٹ اپ. اس لیے بہ گزارش کران باقی شپین کن مطلب پن کاروبار کرن چاہے تم کھادی اینڈ ولیج تھرو کرنا مطلب کت کن کرن مطلب یم سی پن زندگی اصل پہ گزارے. بانڈی پورہ میں کل پولیس کی جانب سے کلوسا کے مقام پر مبینہ طور ایک ایمبولینس ڈرائیور کی مار پیٹ کرنے کے خلاف کووڈ ڈیوٹی سے وابستہ ایمبولینس ڈرائیوروں اور دیگر نیم طبی عملے نے کئی گھنٹوں تک احتجاج کیا. اس احتجاج کی وجہ سے بانڈی پورہ میں کووڈ سے جڑی خدمات کئی گھنٹوں تک متاثر رہیں. احتجاجی ملازمین پہلے SSP آفس کے سامنے جمع ہو گئے تاہم بعد میں احتجاجی ملازمین ایمبولینس گاڑیوں میں ایک ریلی کی صورت میں سب ضلع ہسپتال بانڈی پورہ پہنچ گئے اور یہاں مبینہ پولیس زیادتی کے خلاف احتجاج کیا. اس احتجاج کے دوران CMO بانڈی پورہ اور پولیس افسران بھی وہاں پہنچ گئے. بعد میں احتجاجی عملے سے بات چیت کر کے اور اس واقعے پر معذرت طلب کر کے احتجاج کو ختم کیا گیا جس کے بعد ملازمین نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا. انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اننت ناگ کے پرنسپل نظر الاسلام انتقال کر گئے ہیں. وہ کورونا سے متاثر تھے. سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے ملازمین اور کئی انجینئرنگ ونگز نے نظر الاسلام کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. اور اب موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبروں کا یہ بلیٹن یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب پیش ہے پروگرام ڈاکٹر سپیک. آج کے شمارے میں مہمان ڈاکٹر ماہر امراض خواتین ڈاکٹر امرین قریشی کووڈ پر بات کریں گی. آپ اس لائیو پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون پر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.